السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات، پیدائش سے لے کر نبوت اور پھر رحلت تک۔ تیسری قسط حاضر خدمت ہے اور آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ عربوں کا کہنا ہے کہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، جبکہ بتوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ مکہ آنے والی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مذہبی آثار بھی کعبہ میں موجود تھے، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد ہر کوئی اپنے مخصوص خدا کی پرستش کر سکے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر بھی وہاں موجود تھیں۔ حرم کا مطلب ہے محفوظ علاقہ، اور کعبہ ایسے مقام پر واقع تھا جسے ہم اپنی زبان میں ایک بے طرف علاقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ حرم کی حدود میں کسی دوسرے سے تنازع کرے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ حتیٰ کہ جب دو خونی دشمن بھی حرم میں داخل ہو جاتے تو انہیں عارضی طور پر ہی صحیح اپنی دشمنی اور عداوت کو فراموش کرنا پڑتا تھا۔ وہ مسافر اور کاروان جو چاہے کہیں سے بھی آتے، انہیں حرم میں داخل ہونے کے بعد اپنے مخصوص خداؤں کی پرستش کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ تاہم ہر قوم اور قبیلے کا اپنا ایک علیحدہ حجرہ یا علاقہ ہوتا تھا جہاں وہ اپنے خدا کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب جزیرہ العرب کے جنوب میں واقع ملک حبشہ یعنی آج کا یمن، اس کا نائب السلطنت یعنی گورنر ابرہہ نے خانہ کعبہ کو مٹانے کا عزم کیا تو ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد مکہ کے نزدیک پہنچا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوا جس کا نام طائف تھا اور جو آج بھی موجود ہے۔ طائف کے رہنے والوں نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور ابرہہ سے کہا کہ تجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ تو جیسے بھی چاہے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، لیکن تجھ سے ہماری درخواست ہے کہ وہاں پر موجود ہمارے خداؤں کے حجرے کو ویران مت کرنا، اور ابرہہ نے بھی بظاہر ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ طائف کا شہر سطح سمندر سے 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس زمانے میں بھی وہاں پانی، درخت اور سرسبز کھیت پائے جاتے تھے، اور آج بھی اس علاقے میں کھیتی باڑی اور شجرہ کاری وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ طائف کے رہنے والے اہل مکہ کے سامنے اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔ اس بات میں حقیقت موجود ہے کہ مکہ کے رہنے والے روٹی کا استعمال بہت کم کرتے تھے، کیونکہ گندم کو دوسرے شہر سے درآمد کرنا پڑتا تھا۔ ان کی اصلی غذا کھجور، اونٹ کے دودھ، صحرائی جانوروں اور خشک مچھلیوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ مچھلی کو بحیرہ احمر کے ساحل سے لایا جاتا تھا، کیونکہ مکہ اور بحیرہ احمر کے درمیان زیادہ فاصلہ موجود نہیں تھا۔ چونکہ مکہ سمندر سے قریب تھا، لہٰذا مکہ کے رہنے والے سمندری جانوروں کو من جملہ شارک مچھلی کو پہچانتے تھے اور اس کا نام اپنی شناخت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور لفظ قریش کے معنی ہیں چھوٹی شارک مچھلی۔ بعض علماء کرام نے لفظ قریش کو تقرش سے ماخوذ کیا ہے، جس کے معنی اکتساب اور تجارت کے ہیں۔ تاہم قدیم عربی زبان میں قریش کا مطلب وہی ہے جو رومانیہ کے مصنف نے تحریر کیا ہے۔ اس بات کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جس بنا پر ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی ٹھانی تھی، اس کی وجہ زیادہ تر اقتصادی اور معاشی مطمع نظر تھی۔ ابرہہ حبشہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور حبشہ کے نائب السلطنہ کے احکام کی پیروی کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا، لیکن اس نے غداری اور بغاوت کے ذریعے علاقائی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس وقت کے گورنر کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود اس کی جگہ سنبھال لی۔ بعد میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بدل ناخواستہ اس کی حیثیت کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا۔ ابرہہ ایک موقع پرست اور شان و شوکت اور جاہ و جلال کا بھوکا انسان تھا۔ اس نے عربستان کے جنوب میں جو کتبے چھوڑے ہیں، میں نے خود انہیں دیکھا ہے، جو اس کی جاہ طلبی کا ثبوت ہے۔ ان تمام کتبوں میں اس نے اپنے آپ کو مختلف القاب اور انادین سے نوازا ہے۔ اس خود پسند شخص نے بین الاقوامی تجارت کا مرکز مکہ سے صحرائے عرب کے جنوب میں واقع صفا نامی شہر میں منتقل کرنے کے لیے وہاں ایک نیا کعبہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ تاہم ابرہہ کا کعبہ کلیسا کی شکل کا تھا، کیونکہ ابرہہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ مذکورہ کعبہ بہرحال تعمیر کے مراحل کو پہنچا، اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے چند افراد کے نام تاریخ میں درج ہیں۔ جب ابرہہ کا نیا کعبہ کلیسا کی شکل میں بن کر تیار ہو گیا تو ابرہہ کو یہ جان کر بہت حیرت اور مایوسی ہوئی
کہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود مکہ میں موجود خانہ کعبہ کی اہمیت اور افادیت اور تقدس اور احترام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور نہ ہی بین الاقوامی تجارت کا مرکز مکہ سے صفا میں منتقل ہو سکا۔ لہٰذا اس نے جھنجھلا کر ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، تاکہ اپنے منصوبے کی شکست اور اس شکست سے حاصل ہونے والی خفت اور خواری کو مٹانے کے لیے خانہ کعبہ کو صفائی ہستی سے مٹا دے۔ چونکہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا تھا، لہٰذا اہل عرب نے اس کی لشکر کشی کے راستوں کو صراط فیل کا نام دیا، اور وہ چشمے جو اس کی راہ میں آئے انہیں عین الفیل پکارا گیا، اور جس مکان سے وہ مکہ میں داخل ہوا اسے باب الفیل کہا گیا۔ اور حتیٰ کہ سن 570 عیسوی میں جب ابرہہ مکہ میں داخل ہوا تو وہ سال اہل عرب میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا، اور یہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فی الوقت 4 مختلف انجیلیں موجود ہیں۔ ایک انجیل میں جیسا کہ یوحنا نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیغام کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، اور میں بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے خیر کروں گا، اور وہ یعنی اللہ میرے بعد تمہارے لیے ایک فارغ کلید بھیجے گا، اور میں تمہیں یتیم نہ ہونے دوں گا، یعنی تمہیں بے سرپرست نہیں چھوڑوں گا۔ فارغ کلید ایک یونانی لفظ ہے جو یوحنا کی انجیل میں آیا ہے۔ یونانی زبان میں فارغ کلید کا مطلب ہے تسلی دینے والا، ہمت بڑھانے والا اور حمایت کرنے والا۔ یوحنا کے کہنے کے مطابق جو کہ 4 انجیلوں میں سے ایک کا لکھنے والا ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو تمہاری حمایت اور مدد کرے گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا مقصود نظریہ تھا کہ وہ شخص یعنی فارغ کلید امت عیسیٰ اور اللہ کے درمیان رابطہ برقرار کرے گا کہ عیسائی قوم بے یار و مددگار نہ رہ جائے۔ مزید برآں اہل مسیحیت کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے 50 دن بعد فارغ کلید جو وہی روح القدس ہے ظاہر ہوا، اور اس وقت سے اب تک اللہ اور عیسائیوں کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے کلام میں رد و بدل کر دیا ہے، کیونکہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میرے بعد پریکلیٹس آئے گا۔ یونانی زبان میں اس کلمے کا مطلب ہے احمد، اور احمد کے معنی ہے ستودہ، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے بھی اس کلمے کو پریکلیٹس ہی پڑھا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ ان کے بعد احمد آئے گا، کیونکہ ایک اور روایت کی روح سے جس رات پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی یہودی بہت مضطرب تھے اور حضرت آمنہ کے فرزند کی پیدائش سے خوف زدہ تھے۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کی والدہ حضرت آمنہ یہ کہتی تھی کہ حمل کے دوران انہیں بچے کا وزن محسوس نہیں ہوتا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ختنہ شدہ تھے۔ اگرچہ یہودی یہ جان چکے تھے کہ وہ شخص جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہوا ہے وہ اس دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد بھی اہل مکہ اور صحرائے عرب کے دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ جزیرہ العرب میں ایک پیغمبر کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی واقعہ تصور نہیں ہوتا تھا۔ جزیرہ العرب نے ایک روایت کی بنا پر 1,24,000، دوسری روایت کے مطابق 1 لاکھ اور ایک اور روایت کی روح سے 40,000 پیغمبر اس دنیا کو پیش کیے، اور اس دنیا کے 3 توحیدی مذہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام بھی جزیرہ العرب سے ہی ظہور پذیر ہوئے، بشرطے کہ ہم دریائے روم کے مشرقی کناروں کو بھی جزیرہ العرب کا حصہ تصور کریں۔ اگرچہ ہم تمام پیغمبروں کو نہیں پہچانتے، لیکن ان میں سے سینکڑوں کے ناموں سے واقف ہیں، ان کی زندگی کی تاریخ سے برحسب روایات کم و بیش آگاہی رکھتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ عرب باشندے ایک پیغمبر کی پیدائش پر حیرت اور تعجب کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس قسم کے واقعات کو وہ اپنی تاریخ کے مختلف دورانیوں میں کئی بار دیکھ چکے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت آمنہ نے جب یہ سنا کہ ان کے بطن میں جو فرزند ہے
وہ ایک پیغمبر ہے، تو انہوں نے زیادہ حیرانی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ جزیرہ العرب کی سرزمین ایسی جگہ تھی جہاں نہ صرف پیغمبر کی پیدائش کو ایک انوکھا واقعہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اللہ اور انسان کے باہمی رابطے کو بھی حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ تمام پیغمبر جو جزیرہ العرب سے اٹھے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے ہیں۔ اللہ سب جگہ موجود ہے، پر آج بھی جب 21ویں صدی کا زمانہ ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں وہ جزیرہ العرب ہی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہودی کنعان کا راستہ پکڑتا ہے، عیسائی بیت المقدس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور مسلمان کعبہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسرے ملک ایک ایسی عمارت کی مثال ہیں جو تکمیل کے مراحل سے گزر چکی ہو اور جس کی مختلف منزلیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکی ہوں، اور ان منزلوں کے درمیان بھاری بھرکم دیواروں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوں، اور ان میں سے بعض منزلوں میں اللہ موجود ہو، کچھ میں فرشتے اور کچھ میں انسان زندگی بسر کرتا ہو۔ اس مثال سے مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ اللہ سب جگہ موجود ہے، لیکن انسانوں نے اپنے آپ کو اپنی کوتاہ فکری کے دائرے میں محدود اور محبوس کر لیا ہے۔ لیکن جزیرہ العرب کے ریگستانوں میں جس طرح ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں جو نظروں کے سامنے آئے، اور جس طرف بھی نگاہ ڈالیں لامحدود صحرا اور بے پایاں آسمان ہی دکھائی دے گا، اسی طرح وہاں پر اللہ اور فرشتوں کو پہچاننے میں بھی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ جب عرب کے صحراؤں میں اللہ کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا کوئی انہونی بات نہیں، تو یقیناً ایک پیغمبر کی پیدائش بھی کوئی حیران کن واقعہ تصور نہیں ہوتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ کے علاوہ دوسرے رشتہ دار بھی یہ جان چکے تھے کہ بچہ ایک پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں تعجب خیز نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور ان کی دیکھ بھال اور پرورش کا طریقہ بھی دوسرے عام بچوں کی دیکھ بھال کے طریقہ کار سے مختلف نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس طفل کو ایک عام بچے کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ سب سے اہم چیز تھی کہ ایک پیغمبر اپنی رسالت کی پایۂ تکمیل تک پہنچ سکے۔ جزیرہ العرب میں 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے جو اپنے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکے ان کی تعداد بہت محدود ہے، اور وہ جو اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہوئے انہوں نے جزیرہ العرب کے وسیع صحراؤں کے دامن ہی میں پرورش پائی تھی۔ میں یعنی مصنف یہاں مجبور ہوں کہ کچھ حاشیے میں جاؤں تاکہ اپنا مطلب بہتر طور پر ادا کر سکوں۔ عرب باشندے شروع میں عرب کے جنوب میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب تھا، جسے عربستان خوزیب کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اس خطے کو عربیہ فلیکس کا نام دیا، جس کا مطلب ہے بارونق بلاد عرب یا حاصل خیز بلاد عرب۔ مختلف جنگوں، خشک سالیوں اور پانی کے ڈیموں کی خرابی اور ویرانی کی بنا پر جنہیں وہ دریاؤں پر باندھتے تھے، عربی قوم مختلف ادوار میں جزیرہ العرب کے جنوبی حصے سے کوچ کرنے پر مجبور ہو گئی، اور چونکہ جنوب کی طرف مزید پیش قدمی کرنے میں سمندر حائل تھا، لہٰذا انہوں نے مجبور ہو کر شمال کا راستہ اختیار کیا، اور یوں اس مہاجرت کی بنا پر انہیں صحرا گرد یا بدوی بننا پڑا۔ جب جزیرہ العرب کے صحراؤں میں قوم عرب کی نقل و حرکت شروع ہو گئی تو انہیں خشک اور وسیع صحراؤں میں مشکلات سے بھرپور زندگی گزارنے کے تقاضوں پر پورا اترنا پڑا۔ اس مہاجرت کے دوران اگرچہ کچھ لوگ سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، لیکن جو لوگ زندہ بچ جاتے وہ اس کڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد ایک مضبوط اور باارادہ شخصیت میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ ڈارون، جس نے بقائے حیات کا نظریہ پیش کیا، کہتا ہے کہ حیوانات کی دنیا میں وہی زندہ رہتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں جن میں اپنے ماحول اور گرد و پیش کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ کمزور، بزدل، ناتواں اور بے عقل حیوان جلد ہی نابودی اور نیستی کے گرداب میں پھنس کر فنا ہو جاتے ہیں۔ جزیرہ العرب کے سہمناک صحراؤں میں بھی وہی لوگ زندہ بچتے ہیں جو نہ صرف جسمانی توانائی کی بنا پر بلکہ روحانی لحاظ سے بھی زندہ رہنے کے مستحق ہوتے ہیں۔ صحرائے عرب کی بے آب و گیاہ سرزمین میں جہاں کھانے کے لیے صرف خار مغیلہ یا صحرائی جانور ہی یافت ہوتے تھے، زندگی بسر کرنے کی پہلی شرط یہ تھی
کہ ہر شخص جسمانی استقامت اور روحانی پائیداری کا حامل ہو اور اپنے قبیلے یا طائفے کے نظم و ضبط اور اس کے قوانین کی بے چون و چرا اطاعت کر سکے۔ حتیٰ کہ آج جب کہ موٹر کار اور ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، کوئی بھی شخص عرب کے لقدق صحرا میں اکیلے بسر زندگی نہیں کر سکتا، کیونکہ بھوک پیاس اور کہیں سے مدد نہ ملنے کی مایوسی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی۔ لیکن اگر مذکورہ شخص کسی صحرائی قبیلے کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اس قبیلے کے قانون کی پیروی کرے تو قبیلے کے افراد اس کی مدد کریں گے، اور ایک طائفے کی اجتماعی کوششوں سے ایسی بہت سی مشکلات پر قابو پا لیا جاتا ہے جن سے انفرادی طور پر نبٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ العرب کے صحراؤں میں طائفے یا قبیلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بھی کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف سے ٹھکرا دیا جاتا اور کوئی دوسرا قبیلہ اسے پناہ نہ دیتا تو اس کی مثال شہد کی اس مکھی جیسی ہوتی جسے چھتے سے باہر نکال دیا جائے، اور یوں اس کے نیست و نابود ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ لیکن ایک صحرا نشین قبیلے میں زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص معاشی لحاظ سے آسودہ خاطر ہو جائے اور اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک بدوی عرب کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کچھ اس طرح اس کی خوں میں شامل ہو جاتا تھا گویا بھوکا اور پیاسے رہنا اس کی فطرت کا حصہ ہو۔ دنیائے قدیم کے تمام عرب مرد اور عورتیں اپنے لباس کے نیچے ایک کمر بند یعنی بیلٹ کا استعمال کرتے تھے، جسے وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے پیٹ پر باندھ لیتے تاکہ اس کے دباؤ کی بنا پر انہیں بھوک کا احساس نہ ہو۔ لیکن اگر کبھی کبھار مذکورہ کمر بند بھی بھوک کا احساس مٹانے میں کارگر ثابت نہ ہوتا تو کمر بند اور پیٹ کے درمیان ایک پتھر بھی رکھ لیتے تھے تاکہ اس پتھر کا بوجھ اپنے پیٹ پر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریب دے سکیں اور یہ تصور کریں کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ دوران جاہلیت کا مشہور شاعر شنفرہ اپنے اشعار میں کہتا ہے، میں اپنی بھوک کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور پیاس کی شدت کا گلا گھونٹ سکتا ہوں، اور اگر پھر بھی بھوک کی آواز بلند ہو جائے تو میں اسے اپنے معدے میں کچھ اس طرح مروڑ ڈالوں گا کہ کوئی چمار بھی جوتا سیتے وقت دھاگے کو اتنے پیچ و تاب نہیں دیتا۔ گرسنگی اور تشنگی یعنی بھوک اور پیاس کے مقابلے میں ایک بدوی عرب کی قوت برداشت اتنی زیادہ تھی اور ہے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ صحرائی عرب میں ایک اونٹ بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے بدن کے سارے بال کھا گیا اور اس کے بدن پر ایک بال بھی نہ بچا۔ جزیرہ العرب میں بہار کا موسم یا بقول عربوں کے فصل ربیع صرف 3 ہفتے تک قائم رہتا ہے۔ ان 3 ہفتوں میں آسمان سے بارش برستی ہے اور ان علاقوں میں جو ریت سے ڈھکے ہوئے نہ ہوں سبزہ سر اٹھاتا ہے، جو بعد میں گرمی کے شروع ہونے پر خار مغیلاں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فصل بہار میں جب صحرا سبز پوش ہوتا اور صحرائی ہرنیں خوراک کی تلاش میں وہاں آتی تو عرب باشندے ان کا شکار کر سکتے تھے، وگرنہ اس فصل کے بعد چونکہ صحرا بے آب و گیا ہو جاتا تو انہیں کوئی شکار بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جزیرہ العرب کے بدوی باشندے جب شہر نشین ہو جاتے تو وہاں بھی اپنی صحرائی زندگی کی تمام تر خصوصیات کو برقرار رکھتے اور صرف خیموں میں رہنے کی بجائے شہر کے گھروں میں زندگی بسر کرتے۔ مکہ، مدینہ اور طائف میں جن کا شمار جزیرہ العرب کے شہروں میں ہوتا تھا، ہر قبیلہ صحرا میں رہنے والوں کی طرح اپنے لیے مخصوص جگہ اور معینہ حدود کا انتخاب کرتا تھا، اور کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر نہیں رہتا تھا۔ ایک عرب چونکہ ہمیشہ نقل مکانی کرتا رہتا تھا اور اسے اپنے اونٹوں کے ہمراہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا تھا، اس لیے وہ وزنی اشیاء کا استعمال نہیں کرتا تھا اور اس کا گھریلو سامان ضروریات زندگی کی کم سے کم چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ مکہ میں قریش کے بزرگ بھی اپنے گھروں میں ایسی ہی زندگی بسر کرتے تھے، اور جیسا کہ ایک بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس اونٹ کے سوا ظاہری آن بان والی کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے ہمارے گھر میں ایک چھلنی بھی موجود نہ تھی جس کے ذریعے ہم کبھی کبھار روٹی پکانے کے لیے آٹا چھان سکیں۔ قریش کے جن قبیلوں نے مکہ میں سکونت اختیار کی اور اپنی زندگی کے ڈھانچے میں تبدیلی نہ آنے دی،
وہ اپنے بچوں کو ان کی پیدائش کے بعد دایا کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ ان کے بچے صحرا میں پرورش پائیں اور پروان چڑھیں۔ اگرچہ بچوں کو دایا کے سپرد کرنا عربوں کا ایک رواج تھا، لیکن اس کی دو علیحدہ وجوہات بھی تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مکہ کی آب و ہوا نقصان دہ ہے، اور جو بچے مکہ میں پروان چڑھیں وہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، کیونکہ مکہ میں جراثیموں سے پیدا ہونے والے مختلف امراض بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے، جبکہ صحرا کا ماحول جراثیموں سے پاک تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شیرخوار بچے کو دایا کے سپرد کرنے سے مختلف عرب قبیلوں کے درمیان نئے تعلقات کا اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ دودھ پلانے والی دایا کے بچے اور وہ بچہ جس نے اس کی چھاتی سے دودھ پیا ہو آپس میں رضاعی بھائی کہلاتے تھے، اور عربوں کے ہاں ایسے بھائی کو حقیقی بھائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد قریش کی رسم کے مطابق ان کے سر کے بال منڈوا دیے گئے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر فقیروں میں سونا تقسیم کیا گیا۔ ایک نومولود کے سر کے بال زیادہ وزنی یا بھاری نہیں ہوتے، لیکن قریش اس رسم کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اگر دنیا کے کسی بھی گوشے میں نومولود بچے کے سر کے بالوں کو منڈوا کر تولا جائے اور اس کے وزن کے برابر سونا صدقے میں دیا جائے تو جان لیجئے کہ یہ وہی رسم ہے جو عربوں نے قائم کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اتروانے کے بعد انہیں دایا کے سپرد کر دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی دو دایا تھیں کہ اسلامی تاریخ میں ان دو میں سے ایک یعنی پہلی دایا کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے۔ شاید اسلامی مورخین نے پہلی دایا کا تذکرہ اس بنا پر کم کیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے چچا ابی لہب کی کنیز تھیں۔ ابی لہب مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی منفور شخص ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر اسلام کو اذیت اور آزار پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابدی لعنت سے دوچار کیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، یعنی ٹوٹ جائیں ابی لہب کے ہاتھ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے کے بعد ابی لہب ان پر پتھروں سے حملہ کرتا اور اس کے پھینکے ہوئے پتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور سینے پر پڑتے اور انہیں مجروح کر دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام چہرے پر بہنے والے خون کو اپنے دامن سے پاک کرتے اور اللہ کے حضور درخواست کرتے تھے کہ وہ ابی لہب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابی لہب کی بیوی کا نام جمیل تھا۔ وہ بھی پیغمبر اسلام کو بہت زیادہ ستاتی اور پریشان کرتی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کے پاؤں ہر شب زخمی ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اس عورت کو بھی اس کے خامند کی طرح ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے، ترجمہ یعنی وہ عورت جو ہمیشہ کانٹے ڈھوتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابی لہب جہنم میں جائے گا تو اس کی بیوی جو ہمیشہ خار اور خاشاک ڈھوتی رہی اپنے خامند کے ساتھ ملحق ہو جائے گی۔ بہرحال پیغمبر اسلام کی پہلی دایا ابی لہب کی کنیز تھی، اور اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے میں غفلت سے کام لیتی تھی، لیکن جب آپ بڑے ہوئے اور سن بلوغ کو پہنچے تو انہوں نے اس دایا کو ابی لہب سے خرید کر آزاد کر دیا۔ کچھ اسلامی مورخین نے ابی لہب کی لونڈی اور پیغمبر اسلام کی پہلی دایا کا نام صوبیہ ذکر کیا ہے۔ اس بات کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ قریش کی عورتیں یا بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں، بلکہ دایا کے سپرد کر دیتی تھیں تاکہ وہ ان کے بچوں کو صحرا میں لے جا کر اپنا دودھ پلائیں اور ان کی پرورش کریں۔ دراصل ہوتا یوں تھا کہ کچھ بادیہ نشین عورتیں سال کے مختلف حصوں میں من حیث المجموع مکہ کا رخ کرتی تھیں تاکہ شیرخوار بچوں کو ان کی ماؤں سے لے کر دوبارہ صحرا کو لوٹ جائیں اور وہاں اپنے دودھ سے ان کی پرورش کریں، اور یوں مستقبل میں بزرگان قریش کے ساتھ ان کے باہمی تعلقات بھی مستحکم ہو جاتے تھے۔ چونکہ ابی لہب کی کنیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے میں غفلت اور کوتاہی سے کام لیتی تھی، لہٰذا آپ کو اس دایا سے واپس لے لیا گیا
اور اس بات کا انتظار ہونے لگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے کب مکہ آتی ہیں۔ اسی اثناء میں قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں کا دستہ مکہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے جزیرہ العرب میں تحقیق کی ہے اور یہ جانا ہے کہ آج جبکہ جزیرہ العرب پہلے کے مقابلے میں بہت بدل چکا ہے اور وہاں کے امیر لوگ اب موٹر کاروں پر سفر کرتے ہیں، لیکن آج بھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اس لیے دایا کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ مکہ سے باہر رہ کر پروان چڑھیں، اور یہ رسم ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ بہرحال قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتیں چند گھنٹوں کے اندر ہی ان بچوں کو جنہیں دودھ پینے کی ضرورت تھی لے کر صحرا واپس چلی گئیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بنا پر کہ وہ یتیم اور غریب تھے قبول نہیں کیا، اور صرف ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا اس نے انہیں گود لینا منظور کر لیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اس سال فصل ربیع یعنی بہار میں بارشیں بالکل نہیں ہوئیں، اور میں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا اپنے خامد کے ساتھ یہ تجویز پیش کی کہ کیا ہی اچھا ہو ہم بھی مکہ چلیں اور وہاں سے کسی بزرگ کے شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ صحرا لے آئیں اور اسے بڑا کریں تاکہ اس کے بدلے میں اس کے والدین سے مزدوری حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ میرے خامد نے میری بات مان لی، اور میں جب کہ اپنے شیرخوار بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی اپنی اکلوتی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ میرے خامد نے اونٹنی کی لگام تھامی اور ہم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا بچہ بھوک کی شدت سے روتا رہتا تھا کیونکہ میری چھاتی دودھ سے خالی تھی اور تقریباً خشک ہو چکی تھی۔ دوسری جانب خشک سالی اور گھاس پھوس کی قلت کے باعث ہماری اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، لہٰذا میں اور میرا خامد بھی اکثر و بیشتر بھوکے رہتے تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمارے قبیلے یعنی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں ثروت مند لوگوں کے بچوں کو لے کر واپس جا رہی تھیں، اور ان میں سے ہر کسی کو متعلقہ بچے کے باپ کی طرف سے مناسب انعام بھی نصیب ہوا تھا، لیکن کسی کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہمیں نصیب نہ ہوا۔ صرف ایک یتیم بچہ ہمارے حصے میں آیا جس کی ماں یا دادا ہمیں کوئی قابل ذکر انعام یا تحفہ بھی نہ دے سکتے تھے۔ میں نے اپنے خامد سے کہا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے اچھا تو یہی ہے کہ ہم اس بچے کو گود لے لیں، کیونکہ جیسا بھی ہو اس کا تعلق قریش سے ہے، اور جب یہ بڑا ہوگا تو اس کا شمار قریش کے بزرگوں میں ہوگا، اور یوں ہم گزشتہ تعلقات کی بنا پر مستقبل میں کوئی استفادہ کر سکیں گے۔ میرے شوہر نے یہ تجویز قبول کر لی، اور ہم اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی ہم مکہ سے آدھی منزل بھی دور نہ ہوئے تھے کہ میں نے بے پناہ تعجب کے عالم میں دیکھا کہ میری چھاتیاں کچھ اس طرح دودھ سے بھر چکی تھیں کہ میں نے اپنے بچے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ جب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو میرے خامند نے اونٹنی کے تھنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حلیمہ ادھر دیکھ، ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر چکے ہیں۔ ہم دونوں نے جو بھوک سے نڈھال تھے اونٹنی کا دودھ دھویا اور جی بھر کر پیا۔ وہ رات ہم پر بہت آرام سے گزری۔ اگلے دن صبح سویرے میرے شوہر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے حلیمہ، یہ بچہ جسے تو قریش سے لے کر آئی ہے بلا شبہ بہت برکت والا ہے، اور وہ یقیناً ہماری قسمت بدل دے گا۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی تیسری قسط ختم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی حلیمہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آگے کے حالات جاننے کے لیے انشاءاللہ چوتھی قسط کا انتظار کریں۔ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملوں گی انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔